السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ مشاہدین کرام، آج کا عنوان اور موضوع ہے سلام پھیلاؤ اور سلامت رہو۔ سلام پھیلانے کے سلسلے میں اکثر و بیشتر مسلمان اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن بسا اوقات لاپرواہیوں اور سستیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، یا غیر شعوری طور پر اس اہم ادب کے بارے میں غفلت اور سستی ہو جاتی ہے۔ یاد دہانی کے طور پر سلام پھیلاؤ اور سلامت رہو کا ایک انوکھا اور نرالا پیغام آپ حضرات تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ سلام کرنا، پھیلانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکم، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام کا ایک پرچم ہے، ایک نشانی اور ایک شعار ہے، ایک بلند پائے کا ادب ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک مبارک بابرکت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کو، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کو، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مودت، الفت، شائستگی، پیار اور محبت پھیلانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جو کہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہے۔ سلام کی بہت بڑی فضیلت و برتری ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مبارک، نہایت بابرکت ہدیہ، نہایت پاکیزہ تحفہ ہے۔ سلام ہر ملاقات کے وقت، کسی بھی مسلمان مرد سے ملاقات کے وقت، چاہے ہم اس مسلمان کو پہچانتے ہوں، جانتے ہوں، میرا دوست ہو یا میرا مخالف ہو، میرا دوست ہو یا میرا مخالف ہو، چاہے میرے کسی قصور کی وجہ سے، اور چاہے اپنی عقل کی کوتاہی کی وجہ سے، یا حسد اور نفرت کی وجہ سے، یا کسی بدگمانی کی وجہ سے، اگر وہ مسلمان ہے، چاہے ہم پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، تو اس سے سلام کرنا، بلکہ سلام میں پہل کرنا، ایک نہایت پسندیدہ مستحب عمل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ذرا سنیے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان اور اہل اسلام، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اس گھر والے سے تم اجازت اور انومتی لے لو۔ کسی کے گھر میں، برآمدے میں، روم میں ہرگز نہ داخل ہو جب تک کہ داخلے کی اجازت آپ نہ پا جائیں، اور جب داخلے کی اجازت پا جائیں وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو گھر والوں پر تم سلام کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 27 کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ بنا اجازت کسی کے گھر میں، کسی کے روم میں، کسی کے آفس میں قطعاً داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27۔ اور گھر میں داخلے ہونے سے پہلے، کوئی بات چیت کرنے سے پہلے سلام کر لو اگر وہ گھر والے مسلمان ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور ہی کی آیت نمبر 61 کے اندر، 61 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سنیے گا، تحیّۃً من عند اللہ مبارکہ۔ یہ سلام کیا ہے؟ اس کا مہت اور اس کی اہمیت اور برتری اور فضیلت کیا ہے؟ تحیّۃً من عند اللہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعائے خیر ہے، بابرکت ہے، فضیلت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اترا ہے یہ سلام۔ یہ سلام دعائے خیر ہے، بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، نازل ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ ادب، وہ سلیقہ جس کی پاکیزگی قرآن میں بیان کی گئی ہے، جو برکت والا ہے، جو پاکیزہ صاف ستھرا ہے، اور ان ساری پاکیزگی اور ستھرائی کے بعد وہ خیر کی دعا ہے، سلامتی، عافیت، امن و امان، چین و سکون کی وہ دعا ہے، اور وہ کسی مخلوق کا گڑھا ہوا نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے اترا ہے۔ وہ کتنی بہترین مبارکبادی ہے جس سے آج ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ گویا ملاقات، آمنا سامنا، گھروں میں داخل ہونا، مجلسوں میں داخل ہونا، ان کے بہت سارے آداب میں سے سب سے اہم آداب یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کا آمنا سامنا ہو تو سلام کرنے میں پہل کریں، سلام کریں، اور اگر کوئی پہل کر گیا تو اس کے سلام کا خوش دلی سے، دل کی گہرائی سے جواب دیں، منہ بنا کے نہیں، اور اوپر سے خوش مسکراہٹ کو، بناوٹی مسکراہٹ کو ظاہر کر کے اور دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض و عناد رکھ کر کے نہیں، صاف ستھرا، یہ صاف ستھرا ادب ہے سلام، یہ خیر کی دعا ہے جو برکت والا ہے، جو صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ اسی پاکیزہ دل کے ساتھ، اسی صاف ستھرے دل کے ساتھ، اسی صاف ستھرے اخلاق و معاملات کے ساتھ سلام کرو میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ سلام کرنے میں کتنا تھک جاتے ہیں،
آج موبائل کا زمانہ ہے، سب سے پہلے لوگ ہیلو کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ فون کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہیلو کیا حال ہے، یہ بعد میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آمنا سامنا ہو۔ تو یہ اسلامی آداب میں سے ایک برکت والی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث سنیے۔ آج بہت سارے لوگ ایک مسلمانوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں، محبتیں پیدا کرنا چاہیے۔ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ مار دیتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ان کی ہمدردی محبت تو بھی مان پڑنے لگتی ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑے قاری، علامہ، مولوی اور انجینئر اور ڈاکٹر اور ماننے کیا سمجھتے ہیں۔ بات کو زبان سے نکالنے سے پہلے، قلم سے لکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کسی کے دل کو ٹھیس تو نہ پہنچے، اور جس میں ٹھیس ہو، جس میں ایذا رسانی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی خدمت رسول اقدس میں حاضر ہو کر باادب انداز میں سوال کرتا ہے، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام، یعنی اسلام کی کون سی چیز بہتر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، شبیچھا ہے۔ مسلمانوں اس کو گرہ لگا لو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق، اللہ کے واسطے ہمدردیاں پیدا ہوں گی، بھائی چارگی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ اخلاص نیت سے کریں گے، اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھے گی اور آپ کا احترام لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی ڈال دے گا، پیوست کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، اسلام کے ایک بہترین خوبی، عادت، طریقہ، صفت یہ ہے تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، اپنے گھروں سے بنا کے جو تم کھاتے ہو وہی، یا اور اچھے انداز میں ہوٹلوں میں کھانا کھلاؤ۔ اور یہ کھانا کھلانا دنیاوی کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب دو جہاں کی رضامندی حاصل۔ کھانا کھلاؤ، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے، کان کھول کر کے، دلوں کے پھڑپھڑاہٹ کو سمجھ کر کے ذرا پوچھیں، آپ اگر اپنے جہاں بھی رہتے ہیں کھانا کھلاتے رہیں، کھانے کا ڈش پڑوس کے گھر میں بھیجتے رہیں، دوستوں کے ہاں بھیجتے رہیں، غیر دوستوں کے ہاں، جس کو آپ کھانا کھلائیں گے، اگر اخلاص ہے تو من جانب اللہ آپ کی عزت اور احترام اس کے دل میں اللہ بٹھا دے گا اور بھائی چارگی محبت ہو جائے گی۔ سنیے علماء کرام، قاری صاحب حضرات، طلبہ حضرات، خاص طور پر یہ چیز علماء دین کے اندر ہونا چاہیے، اسٹیجوں پہ تقریر کرنے والوں کے اندر ہونا چاہیے، مدرسین اور ٹیچروں کے اندر ہونا چاہیے، نیتاؤں کے اندر ہونا چاہیے، ڈاکٹروں کے اندر ہونا چاہیے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے بھی ہیں اور سماج میں بڑے سمجھے بھی جاتے۔ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، لیکن ایسا نہ ہو آگے سے ہورا کورا، پیچھے سے ہورا، ایسا نہ ہو، من میں آن بغل میں چھری، اخلاص۔ وَتَقْرَأَ السلام، اور سلام کرو، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو آپ پہچانتے ہو یا جس کو پہچانتے ہی نہیں، پہلی ملاقات ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے سلام کے بارے میں اور سماج کے اندر بھائی چارگی کی پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک بہترین نسخہ پیش کیا ہے، جو پریکٹیکل شکل میں بھی جانا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے۔ تو کیا آج سے ہم لوگ کھانا کھلانے کی عادت ڈالیں گے، سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالیں گے،
اخلاص نیت کے ساتھ. اور بھائی یہ نہ سمجھنا کہ مولانا یا عطا رحمان سعیدی اپنے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علماء کو جو چیز چاہتی ہے طلبہ کو اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم آؤ میرے غریب خانے میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ. 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہوا. اللہ توفیق دے اور اللہ ہمیں آپ سب کو توفیق دے کہ اس نمایاں خوبی کو اپنائیں. بخیلی اور کنجوسی. ٹھیک ہے آپ نے اپنے گھر میں نمک روٹی اپنے لیے بنایا ہے, نمک روٹی کھلاؤ, چٹنی روٹی کھلاؤ, ساگ اور سبزی اور روٹی بنی ہے. آپ کی بیوی نے جو روٹی بنی آدھی جلی آدھی کچے, کوئی مشکل نہیں. یہ ہے کہ کھلانے میں اہتمام کیا جائے, فضول خرچی سے بچتے ہوئے, ریاکاری سے بچتے ہوئے نہیں, اخلاص کے ساتھ. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو ایک بہترین حدیث آپ سنیے. کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, حکم 7 چیزوں کی. کیا کیا؟ بعیادت المریض, بیمار کی عیادت, بیمار پرسی حال چال معلوم کرنے کا. آج تو بہت سارے لوگ ہیں کسی بیمار کی بیماری کے بارے میں واٹس ایپ پہ کوئی لکھ دے تاکہ لوگوں کی دعائیں آ جائیں, ہو سکتا ہے مالی امکانات نہ ہو فون کرنے کی, تو اس پر بھی ٹپڑی کرنے لگتے ہیں. بیمار کا حال چال معلوم کرو, چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ, چاہے مباشرتاً یا غیر مباشر, چاہے فون کر کے, واٹس ایپ کے ذریعہ, فیس بک کے ذریعہ, کسی بھی ذریعہ سے. یہ ایک نمایاں خوبی جس کا اللہ کے رسول نے, اور کشادہ دلی کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ. ٹھیک ہے مولانا صاحب قاری صاحب نے فون کر دیا اور دل میں 100 من کی گندگی اور نفرت بھرے ہوئے ہیں, ایسے ظاہر داری سے کیا فائدہ؟ کسی کے ہاں میت ہو گئی, جناب نے واٹس ایپ پہ دیکھا کہ لئے کہ میت ہو گئی, دعا نہیں لکھے, موبائل کر رہے ہیں, اور پھر واٹس ایپ پہ لکھ بھی رہے ہیں کہ میں نے ان کا فون کر کے تعزیت کی, اور یہ کیا دوسروں سے بتاتے بھی ہیں, اور دل میں کروڑوں من کی گندگی, خباثت, حسد, نفرت, غرور, گھمنڈ رکھے ہوئے ہیں. کیا فائدہ؟ کشادہ دلی کے ساتھ اپنا ایک دینی بھائی سمجھ کر کے, دینی بھائی سمجھ کر کے اخلاص نیت کے ساتھ کیجئے. وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, اور جنازے کے پیچھے جائیے. بڑوں کی میت ہو سارا علاقہ ٹوٹ پڑتا ہے, کسی غریب کی میت ہو, کسی نادار کی میت ہو تو گاؤں کے چند لوگ رہتے ہیں. کسی ایسے عالم کا جنازہ ہو جس سے مالی فائدہ خاص طور پر, سارے لوگ سفر کر جائیں گے, لیکن وہی علاقے میں عالم کا جنازہ ہو, بس مشغولیت ہو گئی. جنازے میں جانا چاہیے. احد کے برابر ثواب ملتا ہے. تجہیز و تکفین میں شریک ہونا چاہیے, احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. تیسری چیز وتشمیت العاطس, آج یہ عادت اکثر لوگوں میں نہیں ہے, جو کہ جس کا حکم اللہ کے رسول نے, چھینکنے والے کا جواب دینا. یعنی چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ. جب بھی چھینک آئے جو نعمت ہے رب کائنات کی طرف سے, چھینکنے والے کو یہ عادت بنا لینی چاہیے, عبادت سمجھ کر کے. کیا کہے؟ الحمدللہ. اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ. چھینکنے والا کا الحمدللہ, سانس رک گئی تھی چلنے لگی. جب سننے والا کیا کہا؟ اللہ یرحمک اللہ, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. بالکل سچے دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ. پھر چھینکنے والا کہے یرحمک اللہ, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست فرما دے. وَنَصْرِ الضَّعِیف, اور کمزور کی سہیوگ اور مدد کرنا. کمزور, دینی معلومات میں کمزور ہے, عقیدے میں کمزور ہے, اور آداب اور اخلاق میں کمزور ہے, مالی حیثیت سے کمزور ہے, ظالموں کے ظلم کی وجہ سے کمزور ہے,
چلنے پھرنے میں کمزور ہے، دیکھنے سننے میں کمزور وغیرہ ہر کمزوری میں مدد کرنا، للہ فی اللہ، اخلاص کے ساتھ سچے دل سے رب کائنات کی رضامندی کے خاطر۔ اور کیا کہا؟ وعون المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا۔ کیا کہا جائے؟ مظلوم کی مدد کرنے کی فکر تو دور کی بات، ظلم کیسے کیا جائے اس کی فکر 24 گھنٹہ، فلاں کے اوپر ظلم کیسے کیا جائے۔ اللہ کے قسم بات الگ جا رہی ہے، اگر لوگ جتنا دوسروں پر ظلم کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے کہ کہاں سے لایا، کیسے گھر بنایا، کیوں اتنے آگے چل گیا، کیسے کھا رہا، کیسے پی رہا، اتنا اگر اپنے بارے میں ہم اور آپ فکر کرنے لگے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی۔ آج بیویوں پر کتنا ظلم ہم کرتے ہیں، کون مدد کرے؟ سسرال والے چاہے کر سکتے ہیں جو لاٹھی ڈنڈے والے ہوں۔ آج اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، وراثت ہی سے محروم کر دیتے ہیں، جہیز مانگتے، لینے کی کوشش کرتے ہیں یا دینے کی کوشش، تعلیم میں کمیاں کرنے کی کوشش۔ لڑکے کو خوب پڑھائیں گے، بیٹی کو لڑکے کے لیے گھڑی، موٹر سائیکل، ضرورت ہو یا بنا ضرورت، اور بیٹی کے لیے ایک انگوٹھی بنوانا ہو تو نانی یاد آ جاتی ہے لوگوں کی، باپ لوگوں کی، بہت سارے بات۔ مظلوم کی مدد کرو، نہ ظالم بنو اور نہ مظلوم بنو۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی حقیقت میں مظلوم ہے کسی طرح سے بھی، تو جتنی توانائی اور طاقت ہے اخلاص نیت کے ساتھ رب کائنات کی رضامندی کے طلب میں اس کی مدد کرو، کھلم کھلا یا چپکے چپکے، کہ کوئی جان بھی نہ پائے، چونکہ سماج میں بگاڑ زیادہ ہے۔ اور کیا حکم دیا؟ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، کرنا نہیں، پھیلانا، اسی کا مشن چلانا، پھیلانا۔ اور پھیلانا جانتے ہو، لیکن ہم لوگ کیا پھیلائیں گے؟ ایک دوسرے کی بات زیادہ پھیلائیں گے، چغلیاں کر کے، غیبتیں کر کے، تہمتیں کر کے، لگا کر کے، حسد میں دوسرے کی برائیاں اگر جان جائیں تو وہ بہت پھیلائیں گے۔ کہاں بھی ارے سنا یار فلاں کے بارے میں یہ سنا ہے، ارے کہاں گئے تھے بھیا، کیوں دیر ہو گئے، ارے یار فلاں آدمی اتنا یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ حالانکہ کہاں گئے تھے بھیا؟ پہلے السلام علیکم ندارد، سلام کو پھیلاؤ، ہے یہی بات کی نہیں ہے؟ ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، نیتا جی، مولوی صاحب یا فلاں صاحب، ارے مولوی صاحب چائے اچھی ہے، نیتا جی چائے اچھی ہے تو میں بھی آؤں۔ یہ حالانکہ نیتا جی بھی مسلمان، مولوی صاحب بھی مسلمان، سارے لوگ مسلمان، اور یہ حال چال پوچھنے والا بھی مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو پاکیزہ، صاف ستھرا، مبارک، خیر کی دعا اتاری گئی ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس کو چاپلوسی پہ محمول نہ کریں گے تو اپنا بدلہ آپ پائیں گے۔ سعودی عربیہ کے اندر اس وقت میں بیٹھا ہوں، عربوں میں ایک جہاں بہت ساری نمایاں خوبیاں ہیں اسلامی آداب کے حساب سے، ایک خوبی ہے کہ جب بھی آمنا سامنا ہوگا ملاقات میں دور ہی سے السلام علیکم کہیں گے۔ اس لیے دیکھیے یہاں جو غیر مسلم بھی آتے ہیں وہ بھی یہ سامنا ہو جائے، آفس میں لیٹر وغیرہ لکھانے آتے ہیں، کہتے ہیں گرو جی السلام، ایسا کرتے ہوئے میں نہیں دیکھتا ہوں، صاف کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، کہتے ہیں الحمدللہ، سب اوپر والے کا احسان ہے، یہ چیز ہے آمنا۔ اور سلام کرنے میں اگر تھوڑا چوک جاؤ تو سلام کر کے وہ سکھاتے ہیں، سب میں، دوست دشمن آپس میں، غیر مسلم میں، مسلم میں، سب یہ چیز اکثر عام ہے میرے بھائیوں سے۔ یہ یہاں کی فطرت ہے، کیونکہ یہاں کی بنیاد توحید پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مملکت عربیہ کی حفاظت فرمائے، عربیہ سعودیہ کی، اور یہاں جتنے دینی ادارے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت بالخصوص فرمائے، اور پوری دنیا کی دینی اداروں کے حفاظت فرمائے۔
یہاں سے جو خیر پھیلتا ہے، جو بھلائیاں پھیلتی، جو توحید اور اسلامی آداب کے پرچار ہوتے ہیں، عملی طور پر، قولی طور پر، تطبیقی طور پر، اللہ اس کو باقی رکھے، آمین۔ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اور اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کے قسم کو پورا کرنے کا آدھار اور حق دیا جائے، تاکہ وہ قسم توڑنے پر مجبور ہو کر گنہگار نہ ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے ایک روایت اور سن لیجئے، چلتے چلتے سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، سلام کرنے میں پیش پیش رہیے، دل کی کشادگی کے ساتھ، چاہے ابھی آپ سے جھگڑا، میرا آپ کا جھگڑا تو میں ہوا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یا آمنے سامنے ہوا، فوراً سنیے اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جب تک مومن نہیں ہو جاؤ گے، جب تک جنت میں قطعاً داخل نہیں ہوگے۔ کس میں؟ جنت میں۔ مسلمانوں، اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، علماء کرام، قاری صاحب، مولوی صاحب سن لیجئے، واٹس ایپ پہ بڑی زبانیں اور قلمیں چلتی ہیں تیزا رسانی میں، جبکہ وہی مسئلہ آپ فون کر کے حل کر سکتے تھے۔ گروپوں کو برباد کر کے آپ لوگوں نے رکھ دیا ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے تعلقات کو اس طرح خراب کر دیا جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور آپ ہی امت کے لیے اسوہ و نمونہ، پیشوا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، اور بزعم خیش نہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم حق گو ہیں، ہم یہ ہیں۔ ذرا دوسروں کے سامنے بھی پیش کر کے رکھ لو، کیا آپ کا یہ طریقہ حق گوئی ہے کہ ایذا رسانی ہے، یا احسان جتلانا وغیرہ وغیرہ؟ جب تک تم مومن نہیں ہوگے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچے دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ محبت نہیں کرنے لگو گے، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ جب تک تم آپس میں اخلاص نیت کے ساتھ دل کو کشادہ کر کے محبت نہیں کرو گے، مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ ظاہری مسکراہٹ کا زمانہ گیا، تن کا گورا اور من کا کالا ہونا چھوڑو، من کا گورا ہونا بنو، اور تن تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنا دیا ہے۔ من کو گورا کرنے کے آداب ہیں، طریقے ہیں۔ آپ کی تقریر سے، آپ کی تحریر سے، آپ کی تصنیف سے، آپ کی بناوٹ سے من کے گورے نہیں ہو پاؤ گے، عمل سے گورے ہوگے اللہ کی توفیق سے۔ آپس میں محبت کرنے پر بھاشن دیتے ہو، تعلیم دیتے ہو، پرچار کرتے ہو، خالی اوپر سے اپنے من میں تو جھانک کے دیکھو، اپنے دل و دماغ میں تو جھانک کے دیکھو، آپ کے دلوں میں کتنی حسد ہے، کتنی نفرت ہے، کتنا تکبر اور عجب اور غرور ہے، کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا عجب ہے، کتنی بخالت ہے، کتنا حسد ہے۔ اپنے من کا تو علاج ہم لوگ کر لیں۔ اللہ کی قسم، ہماری یہ تالیفات، یہ تقریریں، یہ ہمارے خدمت خلق اس وقت تک کام نہیں آئیں گے جب تک ہم ایمان اور آداب ایمان، اسلامی آداب سے اپنے دل کو منور نہیں کر لیں گے۔ مسئلوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آداب پہ کتاب لکھنا جانتے ہیں، تقریر کرنا جانتے ہیں۔ اپنے منوں کی اصلاح کر لو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، بدگمانیوں سے بچو، حسد سے بچو، اور کسی کو تکلیف دینے سے بچو۔ اگر کوئی تکلیف بھی دے تو ہمیں تکلیف دینے کی اجازت ہمارے رب نے نہیں دیا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو
جب تک تم آپس میں للہ فی اللہ ابتغاء وجہ اللہ تم محبت نہیں کرنے لگو گے، اور اگر کسی کی محبت کو جانچنا چاہتے ہو تو قرض کا لین دین کر لو، اس کے ساتھ کام کر کے دیکھ لو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے دیکھ لو کہ خالی بناوٹی تصنع ہے یا ہے حقیقت میں اس کے دل کے اندر کہیں کوئی مکھی کے پر کے برابر رکھنے کی جگہ کہ جس کے دل کے اندر کسی کی محبت ہو، کسی کی محبت ہو۔ اولا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں اذا فعلتموہ کہ اس چیز کو اگر تم کرنے لگے پابند ہو گئے تحاببتم تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یہ دلوں کے دروازوں کو کھولتا ہے، یہ دلوں کے لاک کو توڑتا ہے، یہ دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ بار بار سلام کرنے سے جھکنے سے غرور کا شکار ہو جائے، گھمنڈ کا شکار ہو جائے، انانیت کا شکار ہو جائے تو یا اور بے راہ رو ہو جائے تو وہاں حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو۔ افشوا السلام بینکم، ارے دوست ایک دو زخم نہیں، بار بار مجھے یہ شعر کہنا پڑتا ہے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کدھر سے نکلی۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا جو بذات خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، حقیقت میں سچائی یہ ہے کہ اکثر لوگ انہیں سب سے پست سمجھتے ہیں، ناٹا اور بونا سمجھتے ہیں، ناٹا اور بونا سمجھتے ہیں، کند ذہن سمجھتے ہیں، بد خلق سمجھتے ہیں، بخیل اور کنجوس سمجھتے ہیں۔ اور یہ خود ہم کسی پر وار نہیں کر رہے، اپنے من میں جھانک کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے علم کی تو قدر کر، اپنے ظاہری تصنع بناوٹ کی تو قدر کر، اپنے رب کے ارشادات کی تو قدر کر، اسلامی آداب کی تو قدر کر۔ ٹھیک ہے، یہ قدر کیا تو تیرا فائدہ ہوگا، عطا الرحمن کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور عطا الرحمن اگر کالا چہرہ کالے دل والا ہے، اس کی اصلاح کر، اس کی سدھار کر، اس کے پیٹ پیچھے اس کے لیے دعا کر، دوستیاں کر کے، محبتوں کو بڑھا کر کے اس کی رہنمائی کریے، تیرے اوپر فرض اور واجب ہے، تیرے اوپر فرض اور واجب ہے۔ کیا جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ برصحابت سے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اپنے ایک مسلمان کی اصلاح نہ کر سکا، سدھار نہ سکا؟ کتنی بار اس کی ہدایت کے لیے تو نے اپنے نمازوں کے اندر یا اوقات اجابت کے اندر قبول ہونے کے اوقات میں دعا کیا؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیو، سلام بہت گراں مایہ دولت ہے، اس سے دشمنوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے مخالفین کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کیا جائے، شرط یہ ہے کہ اسلامی آداب رب کی اطاعت کے طور پر کیا جائے۔ یہ بناوٹی مسلم السلام علیکم، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسلامی آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے رب کی رضا کے خاطر سلام کرنے، سلام پھیلانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ بیچ میں بات ایک آئی کہ آپ کے سامنے بھی بہت بے راہ رو رہے ہوں گے، غیر مؤدب رہے ہوں گے، آپ نے کیا بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن جو انانیت کا شکار ہوتا ہے، غرور و گھمنڈ کا پتلا ہوتا ہے، بخیل اور کنجوس ہوتا ہے، مطلب پرست اور وقت پرست ہوتا ہے، ہر ایک کے بارے میں شکی مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کی ترقی اس کو بھاتی نہیں، اپنی ہی ترقی، اپنے آپ کو اچھا، اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے وقت ضائع دعا کرنے پیچھے وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سلام کے اندر کیا؟ السلام علیکم، دل سے، ہاں اوپر ہونٹ خالی ہل رہا، گورا چہرہ مسکرا دیا، اس سے کوئی فائدہ ہونے
السلام علیکم تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، ہر طرح کی سلامتی آ گئی، ورحمت اللہ اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اللہ تعالیٰ کی برکات ہو، 30 نیکیاں مل گئی۔ اور جب جواب بھی دیں تو یقیناً اس دعا پر یقین کرتے ہوئے کشادہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبول ہونے کی التجا اور التماس اور یقین رکھتے ہوئے جواب بھی دینا چاہے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ہوتے ہیں سماج میں کچھ چھچھوندر، ہوتے ہیں سماج کے اندر کچھ چھچھوندر گھڑیال مانند کی دل روتا ہے ایسے لوگوں سے، اور جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کا غرور بڑھ نہ جائے، اس کی انانیت اور آسمان پہ نہ چڑھ جائے، اس کا عجب اور اس کے عجب کی اور توتیہ نہ بولنا پائے۔ عطا الرحمن سعیدی ہو یا سننے والے دیکھنے والے ہوں، ہم اپنی اصلاح کر لیں انشاءاللہ العزیز، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں حسد وغیرہ سے، نفرتوں سے، بخیلی سے وغیرہ وغیرہ سارے۔ ہم جب لیٹیں بستر کے اوپر، تقریر کر کے آئے ہیں، تعلیف کر کے آئے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر کے آئے ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک پر خوب چلا چلا کر کے سمجھایا ہے، گلا پھاڑا ہے، لیکن جناب جی جب اپنے بستر پر ہم جائیں تو خالی ٹھیک ہے بیوی بال بچوں کا حق ہے، 10 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ ہمارا دل کیا مومن دل ہے، اسلامی آداب کا پابند ہے؟ کیا ہم سلام جب کرتے ہیں تو دل کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو ہونی چاہیے؟ مسلمان ہو، مسلمان بن کر کے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہماری مدد کرے کہ ہمارے جسم کا رواں رواں وہ مسلمان ہو جائے جس مسلمان کو اللہ تعالی جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ۔